مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر غلام حسین رائے صاحب نے، اگر استعاراتی طور پر کہوں تو یہ جو چراغ آج ہمارے سامنے جلا دیے ہیں، اب ہم پر ہے، ان نوجوانوں پر ہے کہ ہم کتنی روشنی لیتے ہیں۔ یو کے سے ان کا تعلق ہے اور 66 کتابیں لکھ چکے ہیں، مصنف ہیں۔ مراد ایک سمندر ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اپنے اپنے حصے کی بوندیں سمیٹیے جناب پروفیسر سمیع اللہ ملک صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی محترم ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب، ڈاکٹر غلام حسین صاحب، اور میرے بہت ہی عزیز بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا تھا، تو عنوان تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت سے پروفیسرز کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب میں تقریر نہیں کروں گا، لیکچر نہیں دوں گا ساری عمر، میں آپ سے آج گفتگو کرتا ہوں۔ گفتگو کے انداز میں آپ سے میں بات کر لیتا ہوں۔ موضوع ہمارا وہی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو علمی موتی جو ہے آپ کے سامنے رکھے، آخر میں انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری کچھ سخت باتیں ہیں، تو ان سخت باتوں سے میں نرم باتیں، محبت کی باتیں، پیار کی باتیں کشید کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے مسلمانوں میں سب سے پہلے مفسر جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کا قول ہے کہ 3 مواقع پہ اپنے دل کو ٹٹولو۔ پہلا موقع تو وہ جب قرآن و حدیث کی مجلس چل رہی ہو، آدمی کا دل قرآن سنتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی طرف مروب ہوتا ہے، اللہ کی جو عذاب بتائے گئے ہیں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، لرزہ بر اندام ہوتا ہے کہ نہیں۔ دوسرا موقع جب پند و نصیحت کی مجلس چل رہی ہو، جیسے یہ آج چل رہا ہے معاملہ، اس میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے ہو کہ اس کی بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی، اچھی باتیں اس کا دل قبول کر رہا ہے اور بری باتوں سے توبہ کرنے کی توفیق اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور تیسرا جب وہ تنہا بیٹھا ہو، رات سونے سے پہلے کبھی تنہا بیٹھا ہو، اس اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے۔ اگر ان تینوں مواقع پہ اسے اپنا دل تبدیل ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے دل عطا فرمائے، اس پر دل نہیں ہے۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ یعنی میں نے آپ کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بات بتائی، یہ قول بتایا ان کا۔ مجھے پتا ہے کہ بڑا زندہ و پائندہ دل ہے آپ کا۔ ہمارے جو بچے نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھا، میں نے اس رکوع کی پہلی 2 آیت آپ نے پڑھی۔ بات یہ ہے، اقبال کی ساری شاعری میں اقبال نے اپنی عمر کے یہ بزرگوں سے خطاب ہی نہیں کیا۔ ان سے مایوس تھا، آپ لوگوں سے باتیں کی، نوجوانوں سے باتیں کی۔ اقبال آپ کے اندر سے اپنے شاہین ڈھونڈ رہا ہے، شاہین بنا رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو شاید یہی ایسا معاملہ ہو۔ اقبال نے، اور جہاں تک آپ نے میرے سامنے رکھا ہے کہ مغرب کی جو آج مغرب کو اقبال کی ضرورت کیوں ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اقبال کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں، جیسے میں نے کیا نا، میں گفتگو کروں گا اقبال کے موضوع پہ، شاید بات نہ ہو سکے۔ میں جب پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا آج سے، اس وقت آپ سب علامہ کے پاس ہوں گے، میں 70 میں گیا تھا ملک سے باہر۔
تو میں ایک بہت بڑے مفکر کے پاس گیا، وہ استاد تھے، ہمارے مربی تھے، ان کا نام تھا سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا آپ نے مودودی کا۔ میں ان کے پاس گیا، میں کہا حضرت میں باہر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دیا جو انہوں نے میرے سامنے جلا کے رکھا تھا، جو شمع مجھے عطا کی تھی، وہ آج میں آپ کے ہاتھ بھیجوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ویسے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں انسان ہے وہاں ہم نے ہادی بھیجے ہیں، لیکن شاید اس وقت امریکہ جہاں آج کل قائم ہے وہاں پہ اس وقت دنیا نہیں ہوگی، افراد نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں افراد نہیں ہوں گے وہاں ہادی کیوں جائے گا۔ لیکن اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تھوڑا توقف کیا انہوں نے، میں نے کہا یہ کیا بات، دل میں سوچا میں نے۔ انہوں نے کہا وہ آپ کو جب دیکھیں تو پھر آپ سے پوچھیں اس اضطراب سے، یعنی سے آپ کون ہیں، پھر انہیں پتہ چلے، آپ پھر انہیں بتائیے میں مسلمان۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس۔ آپ کے ایکشن سے جو ہے انہیں پتہ چلے کہ بھی کون آدمی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، سچ بولتا ہے، وقار سے چلتا ہے، گفتگو میں اس کے متانت ہے، ساری گفتگو سے دیکھیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اقبال بھی یہی چاہتا ہے۔ آپ ہی نوجوان سے اس نے کہا کہ بھی وہ آپ سے کہتا آپ اپنی پرواز بچپن میں آپ پرواز کا آغاز ایسا کریں کہ فرش سے عرش تک جائیں آپ، اور جب آپ کے بالوں پر نکل آئیں تو پھر اپنی پرواز کا آغاز عرش سے کریں آپ۔ اچھا، مجھے اس کی سمجھ اس وقت آئی، میں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا جا رہا تھا تو مجھے جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا لمبا آدمی اور سب سے چھوٹا آدمی جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً آیا عالم چلنا، اس زمانے میں عالم چلنا لمبا تھا، اور اس نے پائلٹ نے یہ کپتان نے یہ گزارش کی، انہوں نے کہا اس سے ہاتھ واتھ نہ ملائیے گا، بس اسے ہم ریکویسٹ کیے آپ سے گزر کیسے چلا جائے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں جس کو میں نے دیکھا کئی دفعہ یا ٹیلی ویژن کے اوپر کئی دفعہ دیکھا، وہ میرے سامنے آیا، میں ڈر گیا اس کو دیکھ کے، اس کے خط کو دیکھ کے ڈر گیا میں، اور بے اختیار میں نے کانوں سے سنا بھی کپتان نے کہا تھا ہاتھ ہی ملانا، بے اختیار میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھ گیا ایسے، اس نے اتنا لمبا ہاتھ اس کا ہاتھ ملایا میرے ساتھ۔ پھر میں پیچھے سے میرے چلو گزر گیا، میں پیچھے سے دیکھتا رہا ایسے، میں نے کہا خدایا اس کا سر تو چھت کے ساتھ لگ رہا ہے، چھت کا لگ رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیرا سے باہر نکلے تو دیکھا فرشتہ ہے، اور پاؤں اس کے فرش پہ ہیں، سر اس کا عرش پہ ہے، تو گھبرانا تو بنتا تھا، تبھی تو انہوں نے پکڑ لیا، کندھوں سے پکڑ لیا، شانوں سے پکڑ لیا، اقرا پڑھو۔ میں کوئی عربی کا بھی طالب علم ہوں، اگر فرشتہ کہتا اکتب لکھو تو تبھی رسول اللہ کا وہی جواب ہوتا کہ میں ان پڑھ ہوں، انا امی۔ لیکن اقرا کیوں کہا گیا؟ یہ میں ساری باتیں اقبال سے جوڑوں گا آپ کے، کہ اقبال کیسا عاشق تھا کہ اس نے اپنے نبی کی ایک بات کو اپنے شعروں میں کس طرح پرویا اور کس طرح سمجھایا۔ اب پھر میں اسے لے کے جاؤں گا مغرب کی طرف۔ یہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے پڑھو، پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، یہ آپ کے لیے لازمی جزو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کبھی آپ نے سنا کہ بھی دوسری جماعت کا بچہ اچانک سے میٹرک میں بھیج دیا جائے، میٹرک کے بچوں کو ایم اے کی ڈگری دے دی جائے، گریجولی وہ تمام آہستہ آہستہ جو پروسیجر ہوتا ہے، جو مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق جو نصاب ہے اس کے مطابق چلتا چلتا وہ اپنی تمام مرحلے جو ہے عبور کرتا کرتا پہنچتا ہے۔ اقبال نے آپ بچوں کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ کا ایک زرخیز ذہن ہے، وہ آپ سے چاہتا ہے کہ انقلاب لایا جائے، اور انقلاب صرف خالی علم میں نہیں بلکہ آپ کے اخلاق میں بھی لایا جائے، آپ کی گفتگو میں لایا جائے۔ میں کیونکہ مغرب سے آیا ہوں، میں آج کیونکہ موضوع بھی ہے کہ اقبال مغرب کو آج اقبال کیوں ضرورت ہے، تو میں اس کا تھوڑا سا نقشہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ پچھلے دنوں
آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے آپ سب بچوں کے پاس موبائل فون تو ہوتے ہی رکھے ہوئے آپ سب نے، بلکہ جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، چیزیں نکال لاتے ہیں آپ. تو ریسرچ کیجیے گا. وہاں پچھلے مہینے ایک سروے ہوا، پہلا اتنا بڑا سروے ہوا، 42,000 خاندانوں کا سروے ہوا سارے برطانیہ میں، اس میں اسکاٹ لینڈ بھی، آئرلینڈ بھی، سب چیزیں شامل ہو گیا. 42,000 خاندان. جو رپورٹ آئی، رپورٹ یہ آئی کہ 65% لوگ جو ہیں بغیر شادی کے رہ رہے ہیں. وہ جو خود کو ترقی کا بڑی معراج پہ سمجھتے ہیں. اقبال کو برطانیہ گئے تھے، اس کو دیکھ کے آئے تھے برطانیہ. تبھی اقبال نے مدینہ کے مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بنانے کا کہا. اقبال کا یہ عالم ہے کہ اقبال نے بہت بھرپور تنقید نہیں کی اور نہ ہی بہت زیادہ ان کی تعریف بھی کی. آج ہم جب انہیں بتاتے ہیں، جب یہ سروے آیا میرے سامنے، ہم نے دیکھا بہت سے انگریز دوست ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اس سے بات ہوتی، تو 65% آدمی تو وہ تھے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. ان میں سے 58% ڈاکٹر صاحب وہ لوگ تھے جن کے بچے بھی تھے. ان کے بچے بھی، آپ تو رہتے ہیں کینیڈا، آپ تو پتہ ہے، بچے بھی تھے. آپ کو پتہ ہے، یہ اس معاشرے کی بات بتا رہا ہوں جہاں ہم سب بہت شوق سے کوشش کرتے ہیں کہ مکان بک جائے، زمین بک جائے، وہاں پہ پہنچے اس سرزمین کے اوپر. میں اس سرزمین کی بات بتا رہا ہوں. اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ اخلاق کیا چیز ہے. آپ لوگوں کو مغرب جو ہے دانستہ طور پہ اس لیے ایک بات سے دور کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے گماشتوں کے ذریعے. یا آپ نے کوئی انگریز نہیں دیکھا ہوگا جو آپ کو منع کرے. یہ کچھ ہمارے کالے انگریز ہیں جو آپ کو منع کرتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں آپ. جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ آپ اگر بال پڑھیں آپ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا جہان آپ کے سامنے کھلتا ہوا چلا جائے گا. کہ سب پڑھ پھر شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہی قرآن کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. پھر اقبال نے ہمیں مایوس ہونے سے بچایا، اور وہ بھی قرآن کی تفسیر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَنَّكُمْ ضرور آزمائیں گے آپ کو. یہ نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا، ضرور آزمایا جائے گا آپ کو. انعامات دے کے، انعامات چھین کے، اقتدار دے کے، اقتدار واپس لے کے، فصلیں باغات آپ کے لگے ہوئے ہیں، اور اچانک بارش طوفان آ گیا اور تباہ کر دیا، سب کو اجاڑ کے، سب چیزیں کر کے. ان تمام حادثات سے اگر آپ صبر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے ہم، پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. ہم نے وہ خوشخبریاں جو ہیں ہمارے نبی جو ہمیں بتا کے گئے ہیں، وہ آپ کو اس ملک میں مل سکتی ہیں، اس ملک میں ملیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اقبال کو پڑھیں گے. تو اقبال جسے ہم مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، تصور بھی پاکستان کا پیش کیا. وہ کون سا پاکستان تھا جس کا تصور پیش کیا ماشاء اللہ؟ اقبال کا تصور یہ تھا کہ ان اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. میں پھر دہراتا ہوں، اقبال اپنی شاعری میں یہ کہتا ہے کہ ان اللہ کے یہ تمام اللہ کے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. اور سب سے اس غلامی کے اندھیرے سے نکالنے والی صرف آپ کو تعلیم ہے، یہاں بیٹھے ہوئے. اقبال نے فنی علوم سے آپ کو گریز کرنے کا نہیں کہا. میں نے تو سارے قرآن کو سائنس سے سمجھا، سائنس سے قرآن کو نہیں سمجھا. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یعنی میرے قرآن نے آج کی جو ماڈرن سائنس ہے، میں سائنس کا طالب علم ہوں، میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں بھی اقبال سامنے آئے گا. ڈاکٹر صاحب تو خیر میڈیکل ڈاکٹر ہیں،
دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے UN کا، اس کا نام ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ نئی ایجادات آتی ہیں، صاحب کو پتہ ہوگا، وہ ساری چیزیں وہ اس میں وہ بناتے ہیں. ہم دو دوستوں نے کیا کیا، میں نے، میرے ایک اور دوست نے کیا کیا کہ ان کی تمام جو چیزیں تھیں اٹھا لی اور اس کے مقابلے میں ہم نے حدیث رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جو چیز تحقیق کے بعد آپ کو پتہ چلی، یہ 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے حکیم نے بتائی تھی. بس انہوں نے کہا کہ بھی جلدی سے آپ پڑھ لیجئے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ کتابیں آپ کو کسی جگہ پہنچائی جائیں، آپ پڑھیں مجھ سے، دین کی حقانیت آپ کے سامنے آئے. سائنس کہتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی لیکوڈ پئیں، آپ گھٹا گھٹنا پئیں، بیٹھ کے پئیں. پہلے ایک ہلکا سپ لیں تاکہ آپ کا گلا بہت تر ہو جائے، پھر دوسرا بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا. حدیث بتاتی ہے بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی یہی ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے گھٹ گھٹ پانی پیتے ہیں اس کے 70 نقصانات ہیں. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اور ایسی ساری باتیں، یعنی گویا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں سے، مغرب سے کہیں زیادہ ماڈرن ہیں. ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ سے وعدہ لیا ہے نا کہ آپ اقبال کو پڑھیں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی آپ یاد کریں. یہ یاد کر لیں، پتہ چل جائے. جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، بڑا تول تول کے لفظ بول رہا ہوں، ویسا لفظ منہ سے نکلے جو آپ کی سماعت پہ گراں اترے. اس طرح ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. کبھی کسی نے غور کیا کہ ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول کی طرف ثابت ہے. پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں. سیدھے سجدے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ پھر سجدے 2 کیوں ہیں؟ رکوع کیوں 1 ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، باقی پڑھتے ہی نہیں. بس سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اگر 4 رکعت ہوں تو پھر آخری 2 میں سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیوں آخر؟ کبھی غور کیا؟ اس پہ غور کیجیے. میں آپ کو میسج چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو پھر اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. میری خواہش ہوگی میں جب آؤں مجھے سکھائیے گا کہ آپ جو سوال چھوڑ گئے تھے اس کا جواب یہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اقبال کے شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے. میں تھوڑا تبدیل کرنے لگا ہوں یہاں شعر کو. جگر کا خون دے دے کر یہ بیٹے بیٹیاں میں نے پالی ہیں. بہت